ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد بے حد درود و سلام نبی پاک صاحب الاولاد سرور سینہ تاجدار مدینہ شاہ عرب و عجم حضرت سیدہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ کے اندر پھر دعا کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس و مبارک لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اللہ کریم مجھ جیسے گناہگار کو اس آیت کریمہ اور احادیث طیبہ کا صحیح ترجمہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دعا کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق سننے کے بعد حق کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے، پھر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان من، آج بھی وہی آیت کریمہ پڑھی ہے جو پچھلے جمعے میں تلاوت کی گئی تھی، اور احادیث طیبہ بھی وہی تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والوں انصاف کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ۔ انصاف ہر بندے کو کرنا چاہیے، خواہ والد ہے تو اپنی اولاد سے انصاف کرے، اولاد ہے تو اپنے بہن بھائیوں سے انصاف کرے، محلے دار ہے تو اپنے پڑوسیوں سے انصاف کرے، برادری میں کوئی رہتا ہے تو اپنی برادریوں میں انصاف کرے۔ تو جو بندہ انصاف کرے گا حضور کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الامام العادل، فرمایا 60 خوش نصیب انسان ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوں۔ ان میں پہلا انصاف کرنے والا، اور دوسرا خوش نصیب وہ ہے، نبی پاک نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی دیوانی جوانی اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن و سنت کے مطابق چلتا ہے، ایسا نوجوان بھی قیامت کے دن حضور نے فرمایا اللہ کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، حضرت سیدنا عمر فاروق کا زمانہ تھا، ایک نوجوان جو بڑا حسین و جمیل بھی تھا، یوں کہہ دیجئے حسن و جمال کا پیکر بھی تھا، سیرت طیبہ کا پیکر بھی تھا، یعنی صورت بھی بڑی خوبصورت تھی اور سیرت بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن بھی دیا، اور حسن کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سیرت کو بھی نکھار ملا۔ وہ بندہ بڑا زاہد تھا، بڑا عابد تھا تو نوجوان، لیکن پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتا تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق کا دور تھا،
تو کوئی شخص کسی کو بری آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا۔ مدینے پاک کی چند عورتوں نے جب اس نوجوان کے حسن و جمال کو دیکھا، جب اس کی سیرت اور صورت کو دیکھا، اس سے عشق کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ موقع کی تلاش میں تھی کہ حضرت عمر فاروق کہیں دورے پہ چلے جائیں، ہم اس نوجوان کو بہلا کر اپنے گھر میں لے آئیں گے اور اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کے پیکر کچھ دنوں کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر چلے گئے۔ تو عورتوں نے عشاء کے ٹائم کو غنیمت سمجھا، عشاء کا ٹائم ہوا، وہ نوجوان حسب معمول مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا۔ چند عورتیں اکٹھے ہو کر مشورہ کرنے لگی کہ جب نماز سے یہ فارغ ہو کر آئے گا ہم اس کو اپنے کمرے میں لے جائیں گے۔ ایسا ہی کیا، وہ عشاء کے بعد کافی دیر ذکر اذکار کرتا رہا، تسبیح تحلیل کرتا رہا۔ اس کے بعد جب گھر کی طرف نکلا تو عورتوں نے گلی کے اندر کھڑی کی، انتظار میں تھی کہ اس نوجوان کو ہم اپنے گھر میں بہلا کر لے آتے ہیں۔ وہ اپنے گھر میں لے گئی۔ اب اس نوجوان سے کہا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ عمر فاروق بھی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ ہماری خواہش پوری کریں۔ وہ نوجوان کہنے لگا اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہے انہ هو السمیع البصیر، وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے اور ہر آواز کو سنتا بھی ہے۔ ان عورتوں نے بے حد کوشش کی کہ ایسے نوجوان کو اپنی طرف راغب کر سکے۔ تو اس نوجوان نے یہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے آج عمر پاک نہیں ہے مدینے پاک میں، لیکن عمر کا رب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عورتوں نے اس کی طرف حملہ کیا۔ اس نوجوان کی زبان سے نکلا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نوجوان نے چیخ ماری اور اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکل گئی۔ اب عورتوں نے سوچا کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے کہ یہ تو مر چکا ہے۔ انہوں نے اس نوجوان کو اٹھایا، بازار کے اندر پھینک دیا۔ بوڑھا باپ گھر میں انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا کب نماز پڑھ کے آئے گا۔ بوڑھی ماں انتظار میں ہے کہ میرا شہزادہ، میرے آنکھوں کا تارا کب نماز پڑھ کے آئے گا۔ جب رات کا کافی حصہ گزرا، بوڑھا باپ آنکھوں سے نابینا تھا، ہاتھ میں لاٹھی لی، مسجد کی طرف چلا۔ بازار کے اندر اس کے پاؤں کی ٹھوکر اس کے بیٹے کے جسم کو لگی۔ محسوس کیا کہ یہ کسی انسان کا جسم ہے، بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی اس کی انگلیوں کو پکڑتا ہے، کبھی اس کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے۔ الغرض اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ مدینے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر گھر لاتے ہیں، غسل کا اہتمام کرتے ہیں، جنازے کا اہتمام کرتے ہیں، کفن پہناتے ہیں۔
کفن پہنانے کے بعد جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں جا کے دفن کر دیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن کے بعد جب مدینہ طیبہ میں پہنچی تو یہ خبر آگ کے شعلوں کی طرح پورے مدینے کے اندر پھیل چکی تھی کہ حضرت عمر کے زمانے کے اندر کسی نوجوان کو کسی نے قتل کیا ہے، اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ جب حضرت عمر فاروق تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی قبر پہ جاتے ہیں۔ آپ نے قبر پہ جا کے سوال کیا، اے نوجوان، میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا سورۃ رحمان کے اندر اس کا ذکر ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے فرمایا جو میرے خوف کے اندر جس کو موت آئے گی میں اس کو 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ کیا میرے رب نے تجھ سے یہ وعدہ پورا کر لیا؟ اب کچھ دن گزر چکے تھے، بچہ قبر کے اندر تھا، قبر سے نوجوان نے آواز دی، اے عمر میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، میرے رب نے وہ وعدہ پورا کر دیا ہے، مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق کے ساتھ اس نوجوان کی ماں اور باپ موجود، جب انہوں نے سنا کہ ہمارا بیٹا جنت کے اندر ہے، حضرت عمر سے درخواست کرنے لگے، اے عمر ہم نے اپنے بچوں کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں اگر اس کا ماں باپ ان کو معاف نہ کرتا تو میں عمر کبھی معاف نہ فرماتا۔ آج بھی لوگوں میں قتل ہوتے ہیں، نامعلوم ہو کر ان کے قتل جو ہے رہ گاں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ قاتل کون ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں اگر اس کا بوڑھا ماں باپ اس کو معاف ان کے قاتلوں کو نہ کرتا تو میں عمر بھی کبھی معاف نہ فرماتا۔ اب خود اندازہ لگائیں، حضرت عمر کی شان کو دیکھے کہ قبر میں رہنے والے سے گفتگو کرتے ہیں، جو بندہ دنیا سے چلا گیا ہے 3 دن کے بعد اس کے جواب کو بھی سنتے ہیں، اس سے سوال بھی فرماتے ہیں۔ یہ سید عمر فاروق کی شان تھی کہ آپ ایک دن مدینہ طیبہ کے مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر تشریف فرما تھے، آپ نے کچھ مسلمانوں کا لشکر بنا کے کفار کے لیے جنگ کے لیے بھیجا، تو مجاہدین کہتے ہیں ہم شکست کھانے والے تھے، حضرت عمر جمعے کا خطاب فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ بخاری کی حدیث ہے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں یہ نبی پاک کے صحابی تھے، کہتے ہیں ہم نے مڑ کر پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن ہم پر حملہ کرنے والے، ہزاروں میل دور بیٹھ کر عمر پاک مسند اپنے ممبر پہ بیٹھ کر اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے تھے، ان کی رہبری اور رہنمائی بھی فرما رہے تھے۔ یہ حضرت عمر کی شان ہے۔ اب تیسری واقعہ سنیے، حضرت عمر پاک مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی عمر میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں بڑی غریب ہوں، چند پیسوں کا میں نے تیل خریدا ہے، میرے پاؤں کو ٹھوکر لگی، میں گر گئی، وہ تیل میرا زمین کے اوپر گر گیا۔ آپ کے دور کے اندر زمین میرے تیل کو کیسے ہضم کر لے گی؟ اب جب زمین پہ تیل گرتا ہے، جب وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، حضرت عمر نے اس زمین کے ٹکڑے کو خط لکھا، آپ نے فرمایا یہ خط لے جا، جہاں تیرا تیل گرا تھا اس خط کو وہاں رکھ دینا،
تو وہ عورت کہتی ہے میں عمر پاک کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط لے کر گئی اور جہاں میرا تیل گرا تھا میں نے خط وہاں رکھا تو زمین سے تیل کا فوارہ چالو ہو گیا۔ تو زمین نے بھی عمر فاروق کا کہ حکم کی عدولی نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ اندر اپنے جو تیل تھا اس کو باہر نکال دیا۔ یہ اللہ کے نبی کے غلاموں کی شان ہے، آقا کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر پاک کا زمانہ تھا، آپ کا دور خلافت تھا، تو دریائے نیل چلتا تھا مصر کے اندر، اور اس کے چلنے کی ایک عجیب کہانی تھی۔ وہ کہانی یہ تھی کہ 1 سال کے بعد اس کا پانی رک جاتا، جب تک وہ نوجوان بچی حسین و جمیل بنا کر، دلہن بنا کر اس دریا کے اندر زندہ دفناتے تھے، پھر وہ پانی چل پڑتا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو اس علاقے کا گورنر جو تھا وہ مسلمان تھا۔ لوگوں نے آ کر کہا کہ پہلے تو ہمارے باپ دادا سے یہ رسم چلتی آ رہی، اب دین کے اندر بچیوں کو زندہ در گور کرنا یہ جائز نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ پانی کے لیے پانی رک گیا ہے۔ وہاں کے گورنر نے خط لکھا حضرت عمر پاک کے پاس، کہا کہ خلیفۃ المسلمین، مصر کے دریا والوں کی یہ رسم و رواج ہے کہ وہ نوجوان لڑکی اس کے اندر زندہ دفن کرتے ہیں، پھر یہ دریا چلتا ہے، پورا سال بہتا رہتا ہے۔ اب میں یہاں کا گورنر ہوں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، مہربانی فرمائے، آپ کرم نوازی فرمائے، کوئی مجھے اس کا حل بتائے۔ حضرت عمر فاروق نے اس قاصد کے خط کے جواب میں آپ نے جواب لکھا، جواب لے کے اس قاصد کو دیا، فرمایا جا کے کہہ دے گورنر سے صبح کے ٹائم اس خط کو دریا کے درمیان میں دفن کر دے۔ اور اس کی عبارت گورنر نے کہا کہ یہ تھی کہ اے دریائے نیل، اگر تو رب کی رضا کے لیے چلتا ہے تو تیرے پانی کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں چلتا تو تیرے پانی کی نہ مجھے ضرورت ہے، نہ مصر والوں کو ضرورت ہے، نہ مسلمانوں کو تیرے پانی کی ضرورت ہے۔ یہ خط لکھا تھا دریائے نیل کی جانب حضرت عمر فاروق نے۔ تو آپ خط لے کر جب قاصد گیا، اب سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ خلیفۃ المسلمین کیا جواب دیتے ہیں۔ اسلام کا کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت عمر کے خط کو لے کر جب پورے مصر کے لوگ جمع ہو گئے دریا کے کنارے پر، قاصد نے جا کر وہ خط دریا کے درمیان میں دفن کیا۔ دفن کر کے جب باہر نکلتا ہے کہتے ہیں دریا چلا اور قیامت تک اس دریا کا پانی خشک نہیں ہوگا۔ آج 1400 سال ہو چکے ہیں یا 1500 سال ہو چکے ہیں، ہر دریا خشک ہو جاتا ہے، لیکن عمر کے خط والا دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ یہ مراد مصطفیٰ بھی ہے۔ ہر بندے نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا، لیکن جب عمر کی باری آئی، میرے مصطفیٰ کریم نے کعبے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے دین کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے 2 عمروں میں مجھے ایک عمر عطا فرما دو۔ ایک عمر بن حشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، یہ نبی پاک کا چچا تھا۔ ایک عمر بن خطاب تھے جس کو فاروق اعظم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا فاروق اعظم کو بارے میں سرکار نے دعا فرمائی، اللہ نے حضور کی دعا کو قبول فرما دیا۔ حضرت عمر دار اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے
حضرت عمر کے سے پہلے لوگ کعبے میں عبادت کرنے تو جاتے تھے لیکن چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. آذان بھی آوازیں بلند سے نہیں پڑھی جاتی تھی. جب عمر پاک اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج اپنے غلام بلال سے کہیں کہ یہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر آذان پڑھے. میرے آقا نے فرمایا، عمر، تعداد مسلمانوں کی بڑی قلیل ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ اپنے غلام سے کہیں کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اذان پڑھے. جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اذان پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قریش مکہ جو کعبے کے ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے اذان کی آواز سنی، ایک دوسرے سے کہنے لگے، لوگوں، یا عمر آج مر چکا ہے، فوت ہو گیا ہے، یا عمر نے آج کلمہ پڑھ لیا. یعنی قریش مکہ بھی آپ کی بہادری کو سمجھتے تھے کہ عمر بڑا دلیر ہے، بڑا بہادر ہے. سیدنا عمر فاروق کے اسلام کے بارے میں، کلمہ پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ ابو جہل نے قریش مکہ کو بلایا، قریش مکہ سے کہا کہ اب لوگ جوک نہ جوک مسلمان ہو رہے ہیں، تم ایسا کرو، معاذ اللہ محمد کو قتل کر دو، نہ اس کے بیٹے ہیں نہ آگے اس کی نسل چلے گی. اور کون شخص ہے جو معاذ اللہ محمد کو قتل کر کے جائے؟ پورے قریش قبیلے کے اندر کوئی کھڑا نہیں ہوا. اس وقت کھڑا ہوا تو عمر کھڑا ہو گیا. حضرت عمر کلمہ نہیں پڑھے تھے، کہنے لگے، اے قریش کے سردار، میں قتل کر کے لاتا ہوں. ہاتھ میں تلوار لی، آنکھوں میں شوخی تھی، آنکھیں لال ہو چکی تھی. عمر اس جذبے کے ساتھ جا رہا ہے. کوئی شخص ملا، کہنے لگا، عمر کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اللہ اللہ میرے پیارے نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں. حضرت عمر کی جب بات کافر نے سنی، کہنے لگا، عمر پہلے اپنا گھر تو سنبھال لے. عمر رک گیا، کہنے لگا، کیسے گھر کو سنبھال؟ کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی نے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر جلال کے اندر تھے، جوش کے اندر تھے، آنکھیں لال تھی، خون ٹپک رہا تھا، تلوار ہاتھ کے اندر تھی. اپنی بہن کے دروازے پہ جا کے دستک دی. بہن نے پوچھا، من دقل باپ، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ کہا کہ انا عمر، میں عمر ہوں. بہن خوف کے مارے قرآن کی چند آیتیں اس کے پاس تھی، وہ تلاوت کر رہی تھی. جب عمر پاک کا نام سنا، خوف کے مارے وہ قرآن کی جو چند آیتیں تلاوت کر رہی تھی اس نے چھپانا شروع کر دیا. عمر پاک نے پھر دروازے پہ دستک دی. بہن نے کہا، آ رہی. جب بہن دروازہ کھولتی ہے، عمر غصے کے اندر پوچھتے ہیں، تو کیا کر رہی تھی؟ بہن نے کہا، بھائی جان میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی. کہا کہ جو تو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی میں نے سن لی ہے. جب بہن نے کہا کہ میں نے سن لی ہے، عمر پاک نے کہا، میں نے قرآن کی آیتیں سن لی ہیں، ایسا کرو وہ قرآن کی آیتیں میرے سامنے لاؤ. بہن نے دل میں خیال کیا کہ اب اس کو پتہ تو چل چکا ہے، کیا چھپانا ہے. اس بہن نے کہا کہ بھائی جان پہلے غسل کرے، وضو کرے، کوئی پلیت اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا.
یہ بڑی مقدس کتاب ہے۔ حضرت عمر نے غسل کیا، قرآن کو لیا اور چند آیتیں قرآن کی تلاوت کو سنا۔ حدیث پاک میں ہے جب عمر پاک کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رو رہا تھا۔ پہلے تو بہن اور بہنوئی کو مارا پیٹا زخمی کیا، پھر کہتا ہے کہ جس محمد کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو مجھے بھی اس محمد کے پاس لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، آنکھیں بڑی شوخی میں ہیں۔ ایک صحابی کہتا ہے اگر عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو آنے دو۔ دوسرے نے کہا کہ اگر اس کا ارادہ نہیں ہے اچھا تو اس کی تلوار سے اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ عمر آج کس ارادے سے آ رہا ہے، کیونکہ میرے سرکار تو وہ ہے جن کو اللہ نے دنیا کائنات کے علوم عطا فرما دیے۔ حضور نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، عمر آج اچھے ارادے سے آ رہا ہے۔ حضرت عمر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، گلے کے اندر اپنی چادر ڈالی ہوئی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دو۔ سرکار نے عمر پاک کو کلمہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھانے کے بعد یہ سرکار کی دعا کی قبولیت ہوئی کہ میرے اللہ سے محبوب نے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے 2 عمروں میں ایک عمر عطا فرما، یا عمر بن حشام عطا فرما یا عمر بن خطاب عطا فرما۔ بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ میرے آقا نے 2 عمر نہیں مانگے بلکہ رب سے 1 عمر مانگا، وہ بھی عمر خطاب مانگا۔ یا عمر خطاب کون ہے؟ نبی پاک کے تیسرے خلیفہ، دوسرے خلیفہ ہیں جن کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کسی کو نبوت کا کسی کے سر پہ تاج سجایا جاتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ تو میرے پیارے بھائیو، حضرت فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھا، کعبے کا دروازہ آپ کے کلمے کی وجہ سے کھلا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، بآواز بلند اذان آپ کے دور کے اندر پڑھی گئی۔ حضرت عمر کا دور یہ تھا کہ اسلام کی آپ کی خدمت یہ ہے کہ 12,000 کلومیٹر مربع میل آپ نے مسلمانوں کو علاقہ فتح کر کے اس میں اسلام کا قلعہ گاڑا۔ حضرت عمر پاک کی شان یہ ہے۔ اور اگر دیکھیے آل بیت کے ساتھ محبت، میں ایک چھوٹا سا واقعہ وہ بھی عرض کر دوں۔ حضرت عمر فاروق کا خلافت کا دور تھا، حضرت عبداللہ بن عمر آپ کا بیٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، وہ کھیلتے کھیلتے بازار میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا، ان بچوں میں حضرت امام حسن بھی تھے اور حضرت سیدنا امام حسین بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر کھیلتے کھیلتے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے پاس آئے، امام حسن امام حسین نے فرمایا ارے غلام زادہ تو ہمارے آگے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ روتے روتے، کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا، امیر المومنین کا بیٹا تھا، روتے روتے اپنے والد کے پاس جاتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے یار اے عمر، اے بابا جان، آج حسین اور حسن نے مجھے اپنا غلام زادہ کہا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آل نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ دیکھے آپ نے فرمایا بیٹا یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ کاغذ لو قلم لو، امام حسن کے پاس امام حسین کے پاس جاؤ اور ان کو کہو جو کچھ تم نے زبان سے کہا وہ مجھے لکھ کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس خوشی میں تھا کہ میرا باپ ان کو بلائے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے بیٹے کو غلام زادہ کیوں کہا۔ فرماتے ہیں میں گیا امام حسن کے پاس، امام حسین کے پاس، میں نے کہا
کہ حسن حسین جو کچھ تم نے مجھے کہا تھا وہ لکھ کر دے۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے فرمایا غلام زادہ قلم کاغذ دے۔ آپ نے لکھا عبداللہ بیٹا ہے عمر کا، عمر غلام ہے ہم اہل بیت کا۔ یہ لکھ کر حضرت امام حسن نے اپنے نام لکھا، حضرت امام حسین نے اپنا نام لکھا۔ یہ کاغذ لے کر حضرت عبداللہ جب اپنے والد کے پاس آتا ہے، باپ پوچھتا ہے بیٹا جو کام کرنے کے لیے کہا تھا کر کے آیا ہے یا خالی آیا ہے؟ بیٹا خوشی سے کہتا ہے بابا جی کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر اپنی مسند سے اٹھتے ہیں، اس کاغذ کو لیتے ہیں، اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا کر بوسہ لیتے ہیں، جو حضرت امام حسن کی تحریر تھی، حضرت سیدنا امام حسین کی تحریر تھی۔ خلیفہ وقت اس کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں لوگوں جب میں عمر کی موت واقع ہو جائے میرے غسل کے بعد مجھے کفن پہناؤ۔ میرے کفن پہنانے کے بعد یہ کاغذ کا ٹکڑا جو حسن اور حسین کی تاریخ لکھی ہوئی ہے میرے سینے پہ رکھ دینا۔ کل جب قبر کے اندر سوال ہوگا کہ میرے نبی کی آل سے کون کون کے پیار کرتا ہے، ہر بندہ ان کی محبت کا اپنی زبان سے جواب دے گا۔ میں عمر وہ خوش نصیب ہوں گا جس کو حسن اور حسین نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک کی آل کے ساتھ بھی آپ کو پیار تھا، حضرت ابو بکر کو بھی آل نبی کے ساتھ پیار تھا، حضرت عمر فاروق کو بھی آل نبی کے ساتھ پیار تھا، حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کو بھی نبی کے آل سے پیار تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پہ کہا لوگو میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن دے جا رہا ہوں، ایک آل مصطفیٰ دے جا رہا ہوں۔ جو قرآن کو پڑھے گا وہ بھی راہ ہدایت پہ ہوگا، جو آل نبی کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی ہدایت کے راستے پر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کے غلاموں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آل نبی کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔